Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ویلکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم اور ٹیک ٹی وی. آپ دیکھتے ہیں ایوری ویک ہم ملٹیپل ایشوز پہ ڈسکس کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی ایشوز آتے ہیں یا تو وہ کرنٹ افیئرس سے متعلق ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہوں اور اس میں جاننا چاہتے ہوں، اور ایک اصل جو اہم ترین بات پرائم ٹائم کی اور ٹیک ٹی وی کی ہے وہ یہ کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا اینگل بھی سننے کو ملے باہر سے، انٹرنیشنل میڈیا کے، براڈ کاسٹنگ میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ شاید آپ کو قریب میں رہتے ہوئے میڈیا کے چینلز نہیں دکھا پاتے ہوں. اچھا، اس میں ایک جو بڑی اہم بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی رائے، آپ کی فیڈ بیک. اور آپ یقین کریں کہ بعض اوقات جب یہ شو چل رہا ہوتا ہے، جو آپ کے لائیو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ شو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو اس میں 1,500-2 ہزار کامنٹ آ جاتے ہیں، وہ بڑا ہمارے لیے اہم ایک طرح کا آکسیجن کا کام کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے آپ کی سوچ کو اور فکر کو سمجھ کے چلیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا جاننا چاہ رہے ہیں. بہت سے لوگ یقین مانیں کہ وہ اتنا اچھا انالیسس پیش کر رہے ہوتے ہیں کامنٹس میں کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ آپ کو ہم اس وقت لائیو لے لیتے اور آپ ہمیں بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے آڈینس سے. ایک پروگرام ایسا بھی رکھیں گے. تو اسی طرح سے آج کا بھی ایک پروگرام ہے، آج کی بھی ایک ایپیسوڈ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. ملٹیپل ایشوز ہیں. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیو میں طاہر اسلم گورا صاحب کو پہلے ویلکم کرتا ہوں. اور سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سر. بالکل آپ سنائیں کیا اسٹیئنگ حال ہے؟ سیف، اسٹیئنگ ہیلدی. جی تھینکس گاڈ کا شکر ہے، بھگوان کی کرپا ہے. ونڈرفل. بس سب کی آشیرواد ہونی چاہیے، سب کی دعائیں ہونی چاہیے. ہم بات کریں گے سر پاکستان میں جو اس وقت میٹر چل رہا ہے ایک، اور اس کے ساتھ ہندوستان کا بھی میں ریلیٹ کروں گا بعد میں آگے چل کے، کہ جو حکومت پہ قرضوں کی ایک دیکھ رہے ہیں کہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا ہے، اتنے سال گزر گئے ہیں. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، وہ نہ آپ چھپا سکتے ہیں نہ میں نہ عمران خان. تو اس کو آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آج؟ دیکھیے، بات یہ کہ جو ابھی ریسنٹ نمبرز آئے ہیں انیس بھائی، اس کے مطابق پاکستان پر جو ڈیٹ ہیں وہ 36.3 ٹریلین روپیز کے ہیں. اب آج کی ڈیٹ میں جو بھی ریٹ ہے US ڈالر میں، آپ 36.3 ٹریلین کو اس US ڈالر سے آپ ڈیوائڈ کر لیں تو یہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر نکلتے ہیں. اچھا، جو سب سے تشویشناک بات یہ ہے، یہ 36.3 ٹریلین ڈالرز ٹوٹل ڈیٹس ہیں. ان میں 11.35 ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ تحریک انصاف کی 2 سال کی سرکار میں اوپر چڑھے ہیں. یعنی آلموسٹ دو تین حکومتیں اتنی نہیں کر پائی ہوں گی جتنا یہ ایک حکومت نے جو نہیں کارنامہ انجام دیا. ایبسولوٹلی آلموسٹ 1/3 ٹوٹل ڈیٹس کے. اور ان کا یہ دعویٰ ہے، ابھی عمران خان نے ٹویٹ پرسوں 2-3 دن پہلے دی ہے بڑے فخر سے، بلکہ 2 دن پہلے دی ہے بڑے فخر سے، کہ جناب ہم نے جولائی میں کو پتہ نہیں کیا $464 ملین سرپلس میں گئے ہیں. بالکل. اچھا، وہ گئے ہوں گے 464 ملین ڈالر کچھ بھی نہیں ہے اگر ان کے جو ڈیٹس ان کی وجہ سے چڑھے ہیں وہ 11.35 ٹریلین روپیز کے. ٹھیک ہے، ٹریلین یعنی یوں ہے کہ 1000 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. یعنی کہ 11,000 سے زیادہ ٹریلین روپیز کے جا چکے. تو اگر آپ 160 پتہ نہیں کیا US ڈالر 169 ہے یا 70 ہے، اس سے ڈیوائڈ بھی کر لیں تو بلینز اینڈ بلینز ڈالر کے ان کے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکار میں ڈیٹس کا بہت سارا جو حصہ ہے، جو قرضے یہ یعنی وہ جو ری پیمنٹس کر رہے ہیں انٹرسٹ کی یا کوئی پرنسپلس کی، وہ بھی کافی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے جس کا بڑا واضح مقصد ہے کہ پاکستان کی آمدن پاکستان کے خرچوں سے ابھی بہت پیچھے ہے، اور کوئی ایسا امکان بھی نظر نہیں آ رہا کہ ان کی آمدن خرچوں کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، ذرا وہ گیپ کو بھی کم کر سکے، بلکہ گیپ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے.
تو اکنامک چیلنج کوئی بھی گھرانہ ہو، فرد ہو، نیشن ہو، کنٹری ہو، سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور اسی چیلنج کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیٹف کے آگے یہ اب مجبور ہیں کچھ ایسے جی بڑا جی نازک کیس بھی ہے تھوڑا سا ہمارے لیے، کیونکہ ایک ڈاکومنٹ سامنے آئی ہے، اور اس ڈاکومنٹ میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جو موسٹ وانٹیڈ تلاش دنیا کر رہی ہے، چاہے امریکہ کر رہا ہو، افغانستان کر رہا ہو یا ہندوستان کر رہا ہو، وہ آتنک وادیوں کی ایک فہرست پیش کی ہے کہ جناب والا یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ان کو یہاں رکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، اور جو ہے نا پال رہے ہیں ہم ان کو۔ اور اس میں بڑا مشہور و معروف نام ممبئی کے ڈان داؤد ابراہیم صاحب جو ہیں، وہ کلفٹن کراچی میں گھر نمبر اتنے میں رہتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہیں۔ یہ مطلب کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک چیز کو جو آپ مسلسل جھٹلاتے چلے آئے ہیں، آپ دھوکہ دیتے آئے ہیں دنیا کو، آپ انکار ہی رہے ہیں، اور آج آپ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ دس از ریئلی امبیرسنگ فار اینی اسٹیٹ ان دا ورلڈ کہ آپ کے پاس دہشت گرد پہ دہشت گرد برآمد ہوتے چلے آتے ہیں۔ ایبٹ آباد کا اسامہ بن لادن ہو، احسان اللہ احسان ہو، حافظ سعید ہو، ڈان ابراہیم ہو، داؤد ابراہیم ہو، یہ سب کے سب آپ کے پاس سے برآمد ہو رہے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ فیٹف کی لسٹ سے باہر نکل جائیں گے، گرے لسٹ سے آپ پاک صاف ہو کے نکل جائیں گے؟ بھائی پالا تو آپ نے اتنے عرصے تک ہے، آپ نے اتنے دھماکے کرا دیے ہندوستان میں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے رکھے ہوئے ان کو پکڑ لیے، انہوں نے پکڑ بھی لیے۔ دیکھیے بات یہ انیس بھائی کہ آپ نے بات کی امبیرسمنٹ کی، شرم کی بات کی، تو یہ جو ریاست کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ظاہر ہے اس کا ہی کنٹرول ہے پاکستان پہ۔ ان کے بارے میں آپ کے شوز میں بھی اور ادھر ادھر بھی ایک پنجابی کا وہ محاورہ یا وہ جو جوک ہے وہ اکثر پیش کرتا ہوں کہ عزت آنی جانی شاید بندہ ٹیٹ ہونا چاہیے ہے۔ اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، کوئی پہلی بار نہیں ہوا یہ، جن کو جب کبھی فیٹف کا مسئلہ ہو یا ورلڈ بینک کا مسئلہ ہو، آئی ایم ایف کا مسئلہ ہو، تو جن کو یہ تھوڑے سے آئی واش کے لیے ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، وہی ان کے گھر دماد ہوتے ہیں جی وہی مطلب حافظ سعید کے لیے لیموزینز آ رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ لیموزین تو بہت چھوٹی چیز ہے مسٹر داؤد ابراہیم کے لیے، وہ تو آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں، مطلب آپ کے جو پرانے شہر میں، اب تو آپ کا اور میرا شہر یہی ہے، تو وہ خیر وہ تو ویسے بھی بہت رچ آدمی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ریاست پاکستان کو وہ خود کیوں نہیں چلاتے۔ ابھی ہم اکنامکس کی بات کر رہے تھے، تو وہ تو ون آف دا کچھ ریچسٹ، نہیں تو سندھ کو ہی چلا لیں کم از کم، جہاں وہ رہتے ہیں اور وہ مطلب وہاں پلتے ہیں۔ ہمارے جاوید مرزا صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں وہ، اور مطلب ان کی تو اب رشتہ داریاں ہو گئی ہیں اس زمین پہ، اس دھرتی سے وہ تو وابستہ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے، میرا خیال ہے گور صاحب کہ ایسا تو نہیں انہوں نے معافی مانگ لی اللہ میاں سے، بولا کہ جی میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، مجھے جو ہے نا مجھے اب یاد الہی میں ساری زندگی گزارنے دیں۔ وہ ابھی کوئی حال ہی میں پاکستان کی ایکٹریس کے حوالے سے ان کے بہت زیادہ سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، جی اچھا، تو تو ہو سکتا ہے ان کو بھی نیک کرنے کے چکر، کیونکہ ہمارے تو ایکٹریسز بھی نیک ہو جاتی ہیں نا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جا کے، چاہے وہ وینا ملک ہوں یا کوئی اور ہوں۔ ہاں پتہ نہیں وہ ایسا ہی کوئی نظام ہے۔ چلیے یہ تو خیر ان کے پرسنل معاملات ہیں، ہم اس پہ کیا کمنٹری کریں گے۔ طارق جمیل سے یاد آیا کہ طارق جمیل عامر خان سے بھی بہت ملے، ہندوستان کے جو اداکار ہیں نا، اور عامر خان کو بھی بڑا قریبی لگاؤ ہے ہمارے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی تاریخ سے، مسلمان علماء سے، مولانا طارق جمیل سے، ترکی کی جو ہے خاتون اول جو ہیں فرسٹ لیڈی، ان سے، اور یہ مطلب کھاتے پیتے رہتے جو ہے وہ ہندوستان کا ہے، اور راگ الاپتے ہیں وہ طارق جمیل کا اور پاکستان کا۔ تو یہ کون سے خان ہیں، یہ کون سے دیش بھکت ہیں، مجھے ذرا سمجھائیں تو صحیح۔ میں بلکہ میں یہ اپنے جو نیچے کامنٹ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ جی جو لوگ کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھوں گا کہ بھائی آپ لوگ اس کو کیسا دیکھتے ہو، آپ بتائیں طاہر بھائی۔ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ عامر خان صاحب کو اسلامک ہسٹری سے دلچسپی ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں، وہ تو سب کو ہونی چاہیے، یعنی صرف اسلامک ہسٹری سے نہیں، پوری ہسٹری سے ہونی چاہیے۔ اسلامک ہسٹری از اے پارٹ آف ہیومن ہسٹری، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن واقعی طارق جمیل کے ساتھ آپ کی رغبت ہو اور پھر آپ بھارت کے ٹاپ کے اداکار بھی ہوں، ڈائریکٹر بھی ہوں، اور میں تو ان کی ایکٹنگ کا، ان کی ڈائریکشن کا بہت قدردان ہوں، لیکن یہ جو ان کے کھوکھلے رویے ہوتے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بس یہ جو ایکٹرز ہیں ان کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ بالکل نہیں ہوتی، بلکہ انٹلیکچوئل آنیسٹی بھی نہیں ہوتی،
ان کو صرف اور صرف اپنی سو کالڈ پاپولیرٹی چاہیے، اور پاپولیرٹی کے ساتھ ان کا پیسہ جڑا ہوتا ہے، جتنے پاپولر ہوں گے اتنا پیسہ ان کو ملے گا. تو یہ رویہ ہے سبھی ایکٹرز کا، سبھی بڑے فنکاروں کا نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے فنکاروں کا تو ہوتا ہے. کھل کے سامنے آ جاتا ہے نا. چونکہ طارق جمیل سے عقیدت رکھنا ان کی دو وہ وجوہات شاید کی بنیاد پر شاید بڑی اچھا، خطرناک ہے. ایک تو ظاہر ہے مطلب یہ بھارت کے ٹاپ کے ایکٹر ہیں، تو ان کا بنتا نہیں ہے پاکستان کے. میں کہتا ہوں اگر طارق جمیل نامی کوئی شخص بھارت کا بھی کوئی ایسا کوئی ہو جسے کہتے ہیں پیر سا بنا ہوا ہو، کوئی ہوش و حواس رکھنے والا شخص یا کوئی ہوش و حواس رکھنے والا مسلمان کیسے ان کی پیروی کر سکتا ہے اتنے بڑے ڈرامہ کی. جو لوگ ان کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ طارق جمیل جو ہیں وہ پاکستان کے سرکاری جو ہیں وہ ملا ہیں، اور آئی ایس آئی کے ملا ہیں، عمران خان کے ملا ہیں، اور ان سے وابستگی رکھنا. عامر خان کے تو ہم بھی فین تھے، اور لیکن شاید انہوں نے جو وہ گانا گایا تھا کہ پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا، نام بدنام کرے گا یا نام کرے گا یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن جو فین کی بات ہوتی ہے، فین تو ہم بالی ووڈ کے بہت سارے لوگوں کے بھی. میں تو جاوید اختر صاحب کا بھی ایک زمانے تک بڑا فین رہا، جب وہ بڑے اچھے اچھے گانے لکھتے تھے. لیکن جب وہ گانے لکھتے لکھتے وہ ڈیفرنٹ بینڈ بجانے لگ گئے تو پھر وہاں پہ مجھے ان سے بھی تھوڑا سا اعتراض ہو گیا. اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں یہ ہندوستان میں جو دوہرے رویے رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. سر ایک طرف تو موقع آتا ہے تو وہ وندے ماترم اور دیش بھکت بن جاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر جو ان کے تعلقات اور جو ان کی کنیکشنز ہیں وہ کبھی نہ کبھی کھل کے سامنے آ ہی جاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ غدار صرف پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، میں کسی کو غدار نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اپنی پرائیورٹیز، اپنی نیشنل انٹرسٹ اور اپنی پالیسیز کو سامنے رکھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی فنکار ہو، اداکار ہو، گلوکار ہو یا شاعر ہو جاوید اختر جیسا. جی بالکل آپ درست کہتے ہیں. میں طارق جمیل جیسے لوگوں کے حوالے سے ایک بات میں یہاں ضرور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ان کا بھاشن آپ 5 سے 10 منٹ سن لیں، آپ کو ان کی بیک گراؤنڈ جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بھاشن خود ہی بتاتا ہے کہ یہ کتنے کھوکھلے اور کتنے بڑے ڈرامے لوگ ہیں. عامر خان کی صورت میں وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک بھارت کے ٹاپ فنکار ہونے کے ناطے، ویسے ہی ایک جو پاکستانی آئی ایس آئی کے ملا کی جو ہے وہ پیروی کرنا بنتا نہیں. اگر وہ نہ بھی ہوں، جیسا کہ میں نے کہا وہ بھارت کے بھی فرض کیجیے اگر کوئی پیر ہوتے، تو اس طرح کے خیالات رکھنے والوں کے پیچھے کوئی ایک فائن ایکٹر کیسے جا سکتا ہے؟ اگر جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب اس کا اپنا کھوکھلا پانا ہے. اسی طرح پرابلم ان کی ترکی والوں کے ساتھ آن بورڈ جانا ہے. بھئی ترکی کی یہ جو رجیم ہے یہ ورس رجیم ہے، جنہوں نے مطلب ابھی ریسنٹلی وہ ہاگیا صوفیہ جو چرچ تھا اس کو مسجد میں بدل دیا. کتنے شرم کی بات ہے. یعنی یہ رستے کھولتے ہیں دنیا کے لیے کہ ان کے اوپر اٹیک ہوں. پھر جیسے دیکھیے نا بابر آیا تھا آج سے 500 سال پہلے، اور بابر کے کچھ وزیروں نے وہ بابری ماسک جو بھی بنائی، تو وہ ایک مندر کے اوپر وہ کام کیا، تو کتنے شرم کی بات تھی. اب وہی کام ایک اور ترک یعنی ترکی کا آدمی، بابر بھی ترک نژاد تھے، ایک اور ان کے وزیر بھی ترک نژاد تھے، اور ایک اور ترکی کا اب صدر یہ کام کرتا ہے، اور پھر آپ انہی کی تعریف کیے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ترکی میں اپنی فلموں کی پروڈکشن کے لیے ان کی معاونت لیتے ہیں. تو یہ ایک شیم کی بات ہے. اسی طرح چین میں یہ بہت بڑے ہیں سٹار، تو چین کی بھی مدد لیں گے. مسجد میں کیوں بدل دیا؟ یا تو عامر خان نے سوال اٹھایا ہوتا ہے میڈم کے سامنے تو چلیں بات بنتی ہے. ہاں آپ نے ذکر کیا بابر صاحب کا اور بابری مسجد صاحب کا مسجد کا، تو معاملہ یہ ہے کہ ٹویٹر پہ بڑا ایک مزاحیہ سا ایک ٹویٹ مجھے دیکھنے کو ملا جس میں کہا کہ بھائی اصل میں بابری مسجد تو وہاں پہلے سے تھی، کسی نے اس کے نیچے جا کے مندر بنا دیا تھا، پتہ نہیں کیسے انڈر گراؤنڈ ٹیکنالوجی اس زمانے میں تھی. تو مطلب عقل کے ہوش کے ناخن نہیں لیتے کہ آرکیالوجسٹ نے، دنیا کے معائنات آثار قدیمہ کے لوگوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہاں پر جو تھی وہ جنم بھومی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مسجد کی شرنگیزی اور فساد شروع کیا گیا تھا ایک بادشاہ کی طرف سے، جس کا اسلام سے بھی کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں تھا، نہ کبھی ان کو پتہ تھا کہ اسلام ہے کیا. تو وہ ایک ایسی کہانی ہے کہ مطلب یہ تاریخ کے وہ شرمناک باب ہیں، سیاہ باب جسے کہنا چاہیے کہ ڈارک چیپٹر آف دا ہسٹری،
کہ جو ہمیں مسلمانوں کو شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے جو بادشاہوں نے اور آپ کے جو اکابرین تھے انہوں نے کیا کام کیا تھا. بیک ٹو دی طارق جمیل صاحب، میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں انہوں نے ریاست کی جو لاؤڈ سپیکر ہیں وہ بن کے کردار ادا کیا. انہوں نے پاکستان کی غریب عوام کو جن کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے وہ منورنجن پیش کیا ہے 70 اور 72 حوروں کی شکل میں. انہوں نے سیکس مارکیٹ کی وہ مارکیٹنگ کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ لوگ کس طرح سے جو کم علم کم سوچ رکھنے والے نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو پھاڑنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ چلو یہاں نہیں ملی تو وہاں جا کے مل جائے گی، 72 ہو رہے ہیں ہم کو. یعنی کہ ریلیجن وٹ مولانا از سیلنگ از بیسڈ آن سیکس. دس از اگین ہم سب کے لیے امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ یہ ریلیجن سیکس بیسڈ نہیں ہے جس کو سیکس بیسڈ بنا دیا گیا ہے. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے وہ مولانا طارق جمیل نے تو ایک حرم سا بنایا ہوا ہے نا، بلکہ ایک ایسی سیکس کلب سی بنائی ہوئی ہے جو ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو جو فیسینیٹ کرتے ہیں بیچارے غریب لوگوں کو، اور ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کو تو پھر بھی مولانا طارق جمیل کی قربت بھی نصیب نہیں ہوگی. قربت تو مولانا طارق جمیل کی نصیب ہوگی عمران خان صاحب کو، جو پہلے ہی اس کلب کے ہیں، ہمیشہ سے اس کلب کے ہیں. تو اس طرح کی جو ایلیٹ ہے وہ اب طارق جمیل صاحب نے جس طرح کی کلب بنائی ہوئی ہے وہ ایلیٹ کو یہ سہولت ملے گی. اب پتہ نہیں، ذرا میرے الفاظ سخت ہو گئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ طارق جمیل صاحب کس قسم کا کاروبار کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ؟ بدقسمتی سے ہے یہ شرم والی بات. آج آپ نے ایک کے بعد ایک جو ہے نا میرے جو ہے نا وہ بٹنوں کو دبا دیا ہے، اور میں پھر ایک اور آپ نے میرا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جو آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کر دیا. مین آف دا ایئر ان کو جو ہے جارڈن کی ایک میگزین نے ایوارڈ عطا فرمایا ہے. جی اور میں یہ اپنے اندر کافی دیر تک سوال کرتا رہا کہ یہ مین آف دا ایئر کا کرائٹیریا کیا ہوگا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر اس کرائٹیریا میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے تو مین آف دا سینچری بھی ہو سکتے تھے. وہ ایسے کہ دیکھیں ایک آدمی جو کہ 3 شادیاں کر چکا ہے، اگر وہ چوتھی کر لیتا تو مین آف دا یونیورس ہو جاتا. اچھا، ایک اسلامی ملک کا مین آف دا ایئر دینے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، اس نے ایک مسٹریس رکھی ہوئی تھی، اس کا ایک لو چائلڈ ہے، ایک ڈاٹر ہے، اور اس کے بے تحاشا پلے بوائے سٹوریز ہیں. اینڈ دیٹ از دا مین آف دا ایئر. از دیٹ دا کرائٹیریا ناؤ پیپل آر کنسیڈرنگ ان دا ورلڈ؟ سو دس از اگین جو ہے آپ نے میری دکھتی رگ کو چھیڑا اور مجھے بولنا پڑا. میں اس کو ایشو کو نہیں لانا چاہتا تھا آن ایئر. بٹ ڈو یو تھنک کہ دا کریکٹر دیٹ عمران خان ہیڈ ان ہز لائف، دا پلے بوائے اسٹائل، اس کے بعد سیتا وائٹ کے ساتھ وہ مسٹرس بنا کے انہوں نے رکھا، ان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا وائف اپنی. انہوں نے بشرا مانیکا کے ساتھ جو ہے دوران عدت شادی کی اور ان کو طلاق دلوائی، ایک آدمی سے شادی شدہ بڑے بچوں کی بیوی سے. ان کی ٹائرین وائٹ کے نام سے ایک بیٹی ہے جو کہ جمائمہ کے ساتھ رہتی ہے، ان کے 2 دیگر برٹش بچوں کے ساتھ. تو یہ کرائٹیریا اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر تو آپ یقین کریں کہ میرا تو ایوارڈز پہ سے، تمغوں پہ سے، اور یہ جتنے بھی نوبلز ہیں ان سب پہ میرا بھروسہ ختم ہو جائے گا سر. یہ زیادتی ہے، ان کو یہ سوچنا پڑے گا اس چیزوں کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنی ان کی پرسنل زندگی کے معاملات ہیں، میں تو اس طرح کے شخص ہوں، میں تو کسی کی پرسنل زندگی پہ کمنٹ بھی نہیں کرتا، وہ ان کا ذاتی فیل ہے. اور لیکن چونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں تو ان پر کویشچننگ میڈیا بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ اور پھر وہ اس طرح کی باتیں خود کرتے ہیں. اس کے باوجود میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہرحال ان کے معاملات ہیں. اگر میں ایتھیکلی دیکھوں تو ان کے اور ان لوگوں کے بیچ کا معاملہ ہے جن کے ساتھ ان کے جو بھی تعلقات ہیں، who the hell I am to speak on. لیکن جارڈن کے وہ جس میگزین کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے مین آف دا ایئر کا جو دیا وہ تو انہوں نے 2020 کا جو کام عمران خان نے کیا ہوگا ایز پرائم منسٹر اس کی بیس پہ دیا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ جارڈن کے اس میگزین کی کیا حیثیت ہے؟ اگرچہ جارڈن کا میگزین، جارڈن خود دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کا ایک میگزین ان کو یہ اعزاز بخشتا ہے. یہ اعزاز ہو سکتا ہے آپ ٹائمز میں بھی کبھی دیکھ لیں، چونکہ اب دنیا کا میڈیا اسی طرح ہو چکا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں، میں مان لیتا ہوں طاہر بھائی، آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ ان کی 1 سال کی پرفارمنس، پچھلے کردار کی بات نہیں کرتے، چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. لیکن اب مجھے بتائیں کہ ایک سربراہ مملکت، ہیڈ آف دا اسٹیٹ،
جس کی جو اس کی جو ویکتی ہوتے ہیں، جو اس کے شہری ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ ان کا مائی باپ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان کی ریاست میں بچیاں محفوظ ہیں؟ کیا عمران خان کی ریاست میں کسی کا دین، ایمان، فیت محفوظ ہے؟ کیا لوگوں کی پراپرٹی محفوظ ہیں؟ کیا وہاں پر رہنے والے دیگر جو لوگ ہیں مذاہب کے اور فیت کے، ان کو آزادی ہے کہ وہ جی سکیں، سکھ کا سانس لے سکیں، چین کی نیند سو سکیں؟ کیا وہاں پہ رہنے والے ہندو بچیاں، سمرن کی میں بات کروں جو کہ ابھی اس وقت زبردستی جبرن ایک قبضے میں ایک انسان کے اس کو بیچ دی گئی ہے شادی کر کے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، اور اس کے بھائی تڑپ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کرا دو۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی اتنی مثالیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سندھ کی جو زمینوں سے ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لوگ شور مچا رہے ہیں، ہم آواز بلند کرتے ہیں۔ تو یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا کردار نہیں تھا، اس پہ میں ان کو ایوارڈ دیتا اگر یہ ان کی ٹیک کیئر کرتے، جو کہ ایوری بڈی از ایکول ان اے اسٹیٹ آف پاکستان، دیٹ واز دی اوریجنل آئیڈیالوجی۔ اور عمران خان تو اس پہ پورا نہیں اترے، تو میں تو ان سے کہوں گا ایوارڈ واپس کریں۔ خیر وہ جو ایوارڈ یا ان کو جو اعزاز ملا ہے وہ جو واپس کریں نہ کریں، اس سے فرق کیا پڑنا ہے؟ آپ نے بات یہ کی کہ جس ریاست میں لوگوں کا دین، ایمان، زندگی محفوظ نہ ہو، جی وہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے۔ جہاں تک آپ نے سمرن کا، ہندو بچیوں کا، سکھ بچیوں کا اور کرسچن بچیوں کی وہاں پہ جو حالت زار ہے اس کی طرف اشارہ دیا، تو وہ تو کوئی اب ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ صرف ہندو بچیاں جو ہیں ایمنسٹی اور دیگر اداروں کی رپورٹ کے مطابق 1000 سے زائد ہر سال اس طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ رپورٹڈ کیسز ہیں، جی ان رپورٹڈ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے۔ مطلب ابھی یہ کرتارپور کی بات پچھلے سال ہوئی اور شاید سپٹمبر، غالباً 8 سپٹمبر کو اس کی اینیورسری بھی آئے گی، تو وہاں پر گرو نانک بابا جی دا گریٹ کے شہر ننکانہ صاحب کے گرنتھی یعنی جو پریسٹ ہیں، سکھ پریسٹ، ان کی بیٹی مس کور کو جبراً اغوا کیا گیا، جبراً شادی کی گئی، فورس کنورژن ٹو اسلام ہوئی، عائشہ ان کا نام ہو چکا ہوا ہے۔ گورنر پنجاب پاکستان نے یقین دہانی دلائی اس کے باپ اور بیٹوں کو کہ آپ کی بیٹی اور بہن واپس ملے گی، وہ ابھی تک نہیں واپس ملی۔ تو جب انہوں نے خاص طور پر کرتارپور کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ایک طرح سے عمران خان نے اور پاکستان کی ریاست نے سکھ کارڈ یا خالصانی کارڈ کھیلا تھا، اس کے باوجود بھی شرم نہیں آئی کہ بچیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کم از کم ان خاندانوں کی بچیوں کو ہی تحفظ فراہم کرتے جن کے نام کا یہ جیسے سکھ کارڈ استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اچھا، یہ الزام صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا میں عمران خان کے سر پر ہی نہیں تھوپنا چاہتا، یہ پرابلم چونکہ سندھ میں زیادہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کے ہی ایم این اے، ایم پیز، جو ایم ایل اے جو بھی وہاں پہ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں۔ تو کسی کو کوئی خوف خدا نہیں ہے اور کوئی شرم اور لحاظ نہیں ہے کہ کوئی انسانیت کی بات ہی کر لیں۔ تو یہ تو انیسہ وہاں پہ لا لیسنس کی انتہا ہے۔ نہیں سر، آپ بات درست کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو FATF کا معاملہ ہے، ایک طرف ٹیررزم کا معاملہ ہے، ایک طرف انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر ایک اس دور میں ہم لوگوں کو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، ڈپلومیٹکلی بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا۔ دیگر ریاستیں جو پڑوس کی ریاستیں ہیں وہ بھی اس پہ کام نہیں کر رہی، وہ اپنے اپنے مسئلوں میں الجھی ہوئی ہیں۔ خیر، یہ مسئلہ تو چلتا رہے گا۔ ایک اور جو ایشو جو پاکستان کی جب حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، میں ہندوستان پہ بھی بات پہ آؤں گا، مجھے ایک اور ایشو پہ بات کرنی ہے، مجھے یاد اگر آگے رہا تو میں اس پہ کروں گا۔ لیکن جو سندھ میں صورتحال اس وقت سیلاب کی سی ہے، جو بارشوں کے بعد پاکستان کا معاشی ہب کراچی ہے، افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ڈوبا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ نہیں، بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور ایک طرف تو شہر ڈوبا ہوا ہے، دوسری طرف سیاسی رسا کشی بھی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ جی، سیاسی رسا کشی کا یہ عالم ہے کہ میئر کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی یعنی نہ تو پروونشل یا سینٹرل سرکار سنتی ہے ان کی بات، اور سینٹرل سرکار یہ کہتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ لوکل سرکاریں کریں،
پروونشل کریں اور میونسپل سرکاریں کریں، تو کرنا کسی نے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں بلکہ آپ سے جانکاری چاہوں گا، چونکہ جو اس وقت کے میئر ہیں وہ آپ کے واقف کار بھی ہیں پرانے، تو کیا واقعی ہی یہ جو صورتحال ہے کراچی کی، انیس بھائی آپ سمجھائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کون درست کر سکتا ہے، یا انفراسٹرکچر اب اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ اس کی درستگی کا کوئی امکان نہیں؟ بڑا میں آپ کو بہت سمپل الفاظ میں سب کو سمجھا دیتا ہوں کہ کراچی جتنے بڑے بھی دنیا کے شہر ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، بہت سمپل فارمولا ہے، اس کا بجٹ جو ہے وہ ہوتا ہے 300 سے 400 ارب ڈالر، یعنی کہ تاکہ اس شہر کی پولیسنگ، اس کا ڈرینیج، سیوریج، واٹر سپلائی، انفراسٹرکچر، ماس کمیونیکیشن، ٹیلی کمیونیکیشن، یہ سب چیزیں اس سے پوری ہوتی ہیں، ایجوکیشن کا سسٹم، ہیلتھ کا سسٹم، 300 سے 400 ارب ڈالر کا بجٹ ہوتا ہے۔ کین یو بلیو کہ کراچی جیسے بڑے شہر کا، جس کے 3 کروڑ آبادی ان آفیشلی کہی جاتی ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ 45 بھی نہیں ہے وہاں پہ بلین، ملین ڈالر، سو کہاں 400 ملین ڈالر، کہاں یہ مطلب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 300 روپے اور 48 روپے کا فرق اگر ہم سمجھ لیں تو یہاں پہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا، میئر ہو یا کوئی بھی ہو۔ سر آپ دنیا کے کسی بھی آدمی کو لا کے بٹھا دیں، جب تک فنڈنگ کی آکسیجن نہیں دی جائے گی انفراسٹرکچر کو، اس وقت تک یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں نے یہ سیلاب کی سچویشن میں نے ایک انالائز کیا، کیونکہ میرا تھوڑا سا وہاں کی جو لوکل کاؤنسلز ہیں ان سے کنیکشن رہا ہے ایک زمانے میں۔ وہاں پہ ہوتا کیا تھا سر کہ کراچی ایک یوز ٹو بی اے ویری ڈرائی سٹی، کبھی بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں پہ، اور وہاں پہ لوگوں نے جو ڈرینیج کے نالے اور یہ سسٹم بنایا ہے، اس پہ اربوں کھا لیا بنا کے پیپرز پہ ہی، اور یہ سوچ کے کہ یار یہاں بارشیں تو ہوتی نہیں، کون پوچھے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں تیزی سے، اور اس ریجن میں مطلب کئی 100 ملی میٹر بارش ایک دن میں ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے وہ انفراسٹرکچر بنایا ہی نہیں تھا، اس کو کھا پی گئے۔ اس میں سارے پولیٹیکل لوگ شامل ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، صوبائی جماعتیں، جو لوکل کاؤنسلز ہیں وہ شامل ہیں۔ انہوں نے واٹر سپلائی پہ تو کام کیا، نو ڈاؤٹ، کیونکہ پینے کا پانی آپ کو 24 گھنٹے چاہیے، لیکن اس کے سیوریج اینڈ ڈرینیج پہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہ اس پہ انہوں نے وائٹ واش کر دیا کہ جی یہ تو کوئی یہاں بارشیں ہی نہیں ہوتی، یہاں کبھی پانی کا سوال ہی نہیں پیدا۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اچھا، آپ ایک اور جو اس کا ذمہ دار، جو میں اگر آج ذمہ دار کی بات پہ آ گئے نا، تو ذمہ دار اس کا مجھے ایک ہی نظر آتا ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی۔ اس لیے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے وہاں پر سال حکومت کی ہے، پروونشل اسمبلی میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہتی ہے۔ وہ لوگ رہتے بھی اسی شہر میں، ان کی اسمبلی بھی اسی شہر میں، ان کے مکانات بھی اسی شہر میں، وہ چلتے پھرتے گاڑی بھی دوڑاتے ہیں انہی شہر میں، لیکن اس کا سوچتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جب عید آتی ہے یا کوئی دیگر موقع آتا ہے تو وہ شہر ویران ہو جاتا ہے، اس شہر کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہاں سے لوگ وہ جو پرندے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، اور وہ اپنے اصل شہر گاؤں میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر ان کو اس کی فلاح کا زیادہ خیال رہتا ہے، وہاں کے لوگوں کی بہتری کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ لیکن جو شہر پال رہا ہے اس وطن کو، اس ملک کو، 65% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے، اس کی فکر نہیں کر رہے۔ یہ وہ گور صاحب محرومیاں ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹ پاکستان کے وقت بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ یہ وہ محرومیاں ہیں جو سوئی میں رہنے والا باشندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے گاؤں سے سوئی گیس نکل رہی ہے اور اس کا چولہا نہیں جلتا، اور لاہور میں چولہے جلتے ہیں اور فیصل آباد میں اور کراچی میں چولہے جلتے ہیں۔ تو یہ وہ محرومیاں ہیں، اگر یہ محرومیاں دور نہیں کی گئیں، جو کہ نہیں کی گئی ہیں، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے بغاوت کا علم بلند ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ریزسٹنس شروع ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فری موومنٹ آپ کو نظر آ جاتی ہے، سندھو دیش کے نام سے کر لیں، بلوچستان کر لیں، فاٹا کی طرف کر لیں، گلگت بلتستان کی بات کر لیں۔ یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ ہٹے، لیکن جب آپ ان کو حق نہیں دے رہے ہوتے، جب آپ ان کو داخلے نہیں دے رہے ہوتے، جب آپ ان کو تعلیم نہیں دے رہے ہوتے، جب آپ ان کو صحت نہیں دے رہے ہوتے، اور جب آپ ان کو فنڈز ہی نہیں دے رہے ہوتے، انہی کا پیسہ لے کر آپ ان کو پیسے نہیں دے رہے ہوتے، یعنی کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ 65% ریونیو دیتا ہے کراچی، اس میں سے آپ اس کو 12 روپے دے دیتے ہیں کہ جی اپنا کام چلا لینا، جیب خرچ۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ That's in the nutshell, that's the problem. یہ واقعی بلا شبہ آپ نے صحیح طور پر بتایا ہمارے
ناظرین کو کہ یہ بنیادی طور پر صورتحال ہے. اب آپ دیکھ لیجئے انیس بھائی، میں بات سے بات جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ میں الیکشن آ رہا ہے، لیکن اس الیکشن کے سلسلے میں بہت سارے ہنگامے ہو رہے ہیں، رائٹس ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ جیسے ملک جو دنیا کی سپر پاور ہے، وہاں کے جب بڑے شہروں کا انفراسٹرکچر یا وہاں کی جب ایڈمنسٹریشن آپس میں ایک بورڈ پر نہیں ہوتی تو کس طرح لاقانونیت، انارکیت پھیلتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ وہ صورت ڈیموکریسی نہیں رہی نا سر. ڈیموکریسی کا جو سسٹم، جو ایسنس ہوتا ہے وہ تو نہیں رہا نا بچا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی ہم پچھلے چند سالوں سے آپ نے نوٹ کی ہوگی بات کہ وہاں پہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار سامنے آ رہا ہے، اور وہ جو ریئل سول لبرٹیز اور ویلیوز ہوا کرتی تھیں وہ اب شاید نہیں رہی ہیں. وہ اس کے پیچھے ایک مافیاز لگ گئے ہیں، جس میں مافیا سے مراد میری کرمنل نہیں ہے، لیکن مافیا سے مراد وہ اکنامیکل اینڈ فائنینشیل انٹرسٹ رکھنے والے لوگ اور کارپوریٹس کمپنیاں ہیں جو کہ جن کے مفادات وابستہ ہیں. اس میں فارماسیوٹیکل بھی ہو سکتا ہے، اس میں انشورنس کی جو ہے وہ انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے، اور ان سب کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ. اچھا، ٹرمپ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ایک بزنس مین ہے، ایک کاروباری آدمی ہے، اور وہ امریکہ کو شروع میں تو لے کے چلے تھے فرام دا بزنس پوائنٹ آف ویو، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے سخت فیصلے بھی کیے، چاہے وہ چین کے خلاف کرنا پڑا ہو، کبھی کبھی وہ ہندوستان کے خلاف بھی کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں ان کی دوستی ہو گئی تھی. تو یہ آنے والا الیکشن بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کیمپ جو ہے یہ کنٹری کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں طاہر بھائی، یہ جو بائیڈن کیمپ ہے، میں اس سے پر امید اس لیے نہیں ہوں کہ یہ کوئی اتنا ویژن نہیں رکھتے، اور پھر جس طرح سے یہ صرف ووٹ بینک کی پالیسی یا کھیل کھیل رہے ہیں صرف ووٹ بینک کو لینے کی خاطر، وہ بھی اتنا ہیلدی ایک رویہ نہیں ہے جس طرح سے یہ اس کو لے کر آئے کمالا ہیرس کو لے کر آئے، اور جو انہوں نے ایتھنک کارڈ کھیلا ہے، کوشش کی ہے. خود جو بائیڈن کی آپ کو معلوم ہے اچھی خاصی عمر ہو چکی ہے. سو آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ ان دا کمنگ ڈیز کہ اس کو ہم مانیٹر کرتے ہیں، اور آپ بھی اس پہ بتائیے اپنی 2 سینٹس ہمیں. دیکھیے بات یہ ہے انیس بھائی کہ امریکہ میں جو یہ ڈویسو یا پولرائز پالیٹکس کی صورتحال ہے، یہ بہت پرانی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے. لیکن آج کے سوشل میڈیا کے وائبرنٹ زمانے میں اب پولرائزیشن بہت زیادہ دکھ رہی ہے. جی بالکل. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایتھنک کارڈز کی بات کی، جس کو آئیڈینٹی پالیٹکس بھی کہتے ہیں. تو آئیڈینٹی پالیٹکس پہلے بھی ہوتی تھی، اب وہ بہت بڑھ گئی ہے. میں نے جس بات سے جوڑی جو امریکہ کے شہروں کی صورتحال کو کراچی سے، وہ ایسے ہی مجھے خیال یوں آیا کہ وہ جو ڈفرینٹ کمیونٹیز کی آپس میں ٹینشنز اور تناؤ کی صورتحال ہے، جو آپ خاص طور پر دیکھتے رہے ہوں گے اپنے وہاں پر پاکستان میں قیام کے دوران، کراچی میں خاص طور پر. جی اور ہم نے پورے پاکستان میں بھی خیر آبزرو کی، لیکن کراچی ڈیوائڈ اینڈ رول، ہاں کراچی ایک طرح سے سینٹر ہوتا تھا یہ ساری صورتحال کا. اب یہاں پر آپ نے درست کہا کہ یہاں پر جو انٹرسٹ ہیں وہ بنیادی طور پر ایکسٹریم گروپس کے ہیں، جن کے پیچھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کارپوریشنز ہوتی ہیں. جی کارپوریشنز کے حوالے سے یہ زیادہ تر امپریشن یہ ہوتا تھا کہ یہ رائٹ ونگ کی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے کچھ دہائیوں سے دیکھا، کچھ ڈیکیڈ سے، کہ اب کارپوریشن زیادہ تر جو ہیں وہ ایکسٹریم لیفٹ کی طرف چلی گئی ہیں. مثال کے طور پر وال مارٹ کو بھی یہی شوق ہوگا کہ بھئی ہم نے ہر اپنی چیز ہر کسی کو بیچنی ہے، تو ہمیں ہر ایک کا تاج پہننا ہے. بالکل. اچھا، ملٹی کلچرلزم بہت اچھی چیز ہے، مطلب میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں، مگر جس طرح سے اس کی مینیفیسٹو ہوتی ہے یا امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ بہت غلط طریقے سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں کینیڈا میں، امریکہ میں، بھارت میں ملٹی کلچرلزم یہ ہے کہ بھئی آپ نے اپیزمنٹ کی پالیٹکس کرنی ہے. ملٹی کلچرلزم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پورا امریکہ، کینیڈا جو ہے نا وہ کڑی اور سموسہ کھائے، اور جو دوسرے سموسہ کھلانے والے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے برگر نہ کھائیں. یہ ایسے نہیں چل رہی، یہ بات ایسے نہیں چلتی ہوتی کہ بھئی ون وے ٹریفک ہوتی ہے. اصل میں بات ہو گئی ہے انصاف کی، جو ایکوالٹی کی آپ نان ڈسکرمنیشن کی بات کر رہے ہیں نا، جی تو یہ بات ہے اس چیز کی، اور یہ بالکل آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. اور یہ دیکھیں، یہ بڑی جو دنیا کی ریاستیں ہیں نا، ان میں یہ سارے مسائل آتے ہیں. میں آپ کو ہندوستان کی مثال واپس لے کے چلتا ہوں. جی
بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے وہاں پہ. مطلب بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات نہیں پتہ, خود انڈینس کو یہ بات نہیں معلوم کہ وہاں پر آپ مسجد بنا لیں اور مسجد چلا لیں, یا آپ وہاں پر چرچ بنا لیں اور چرچ چلا لیں, کوئی سرکاری ٹیکس نہیں لگتا. لیکن اگر آپ مندر بناتے ہیں, ٹیمپل بناتے ہیں, تو وہ ٹیکسیبل ہو جاتا ہے. سو نو ٹیکس فار ایوری بڈی ایلس. اینڈ جو اس دھرتی کا, اس سناتن دھرما کا جو پوجا کا جو وہ ہے سینٹر ہے, اس پہ ٹیکس ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا سیکولر بھارت ہے, یہ کون سی جو ہے ایکوالٹی ہے, یہ کون سی فیئرنیس ہے جو کہ آپ مطلب وہ اپیزمنٹ کی بات آپ نے کر لی نا, تو میں اسی طرف ہی لے کر آ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس طرح سے کیا ہم لوگوں کو صرف ساری عمر خوشی کرتے رہیں گے کہ یار تم خوش ہو جاؤ, چلو تمہارے پہ ٹیکس بھی نہیں لگاتے, مولانا صاحب آپ بھی خوش ہو جائیں, جی پادری صاحب آپ پہ بھی ٹیکس نہیں لگا, لیکن پنڈت جی آپ پہ ٹیکس لگے گا. رائٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت کی ایک لمبے سمے سے یہ سائیکالوجی رہی ہے, خاص طور پر جو ہماری ہندو سویلائزیشن کا رویہ ہے, جو بڑا ہمبل رویہ ہے, ان کے رویے میں شامل یہ ہوتا ہے کہ بھئی میری خیر ہے تو تمہاری میں پرواہ کرتا ہوں. لیکن وہ احساس اب ہو رہا ہے بھارت کی ہندو سویلائزیشن کے لوگوں کو کہ بھئی ہم نے یہ سال ہا سال سے, سینچری سے کیا کھویا اور کیا پایا. چونکہ وہ مطلب ڈاکٹر رضوان جی ہیں جو وہاں پہ بھارت میں ہوتے ہیں, بڑے سیکولر ہیں, میں ان سے کبھی ملا نہیں. ان کی ایک بات میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ مائنورٹی نے ہی ہمیشہ رول کیا ہے وہاں پہ. یعنی ایک لمبے عرصے سے ہم دیکھیں گے کہ پہلے وہ مائنورٹی وہ آتے تھے افغانستان سے اور سینٹرل ایشیا سے کچھ لوگ, اور وہ چند لوگ ہوتے تھے وہ میجورٹی پہ رول کرتے تھے. پھر یہ انگریزوں نے 150-200 سال رول کیا, یہ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں آئے تھے اور رول کیا. اس کی وجہ سے جو ہندو سویلائزیشن کا ایک ہمبل جو ایٹیچیوڈ ہے, وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہے یہ انویڈرز. نہیں ایسا نہیں ہے سر, ایکسپلائٹ نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا نا رول کیا مائنورٹیز نے جو آئیں, اور واقعی یہ فیکٹ ہے, مسلمانوں نے بھی رول کیا اور رول نہیں کیا, ان کو رول کرنے دیا گیا. مطلب یہ اپنا دل بڑا کر کے انہوں نے کہا کہ باہیں کھول کے کہ جی آپ کریں, آپ کو بھی موقع دے دیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر کسی نے آپ کو موقع دیا تو پھر آپ ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرو نا, کہ آپ ایک اکثریت کے ساتھ جو ہے آپ ان کو مائنورٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرو, یا ان کے ساتھ آپ جو ہے نا فائنینشلی ٹیکس کرو, یا آپ جو ہے ان کو ہی بولو پنڈت جی آپ یہاں سے باہر نکلے, کشمیر ہمارا ہے, یا یہ کہ آپ جو ہے نا بس چپ رہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, ابھی جو ہے نا یہاں سے محرم کا جلوس نکلنا ہے, ابھی جیسے سے 12 ربیع الاول کا نکلنا ہے, دکانیں سب, مطلب وہ کتنی اسپیس دیں گے, کتنا اکوموڈیٹ کریں گے. تو پھر وہی بات آ گئی کہ یہ انصاف تو نہ ہوا, یہ فیئرنیس تو نہیں ہوئی, یہ ایکویلٹی تو نہیں ہوئی, یہ تو سراسر کھلا ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب ڈسکرپشن ہو رہی ہے تو پھر جب مائنورٹی کے خلاف ہوتی ہے تو سب چیخنے پڑ لگ جاتے ہیں. لیکن جو وہاں کی آبادی ہے, جو وہاں کے رہنے والے ہیں, جو رہائشی ہیں, جو اس کی اکثریت ہے, ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس پہ بات نہیں کرو. جی بات نہیں کرو, کیوں نہیں کرو بات؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اب وہی ہو رہا ہے کہ جب سے پرائم منسٹر نریندر مودی کی 2 سرکاریں بنی ہیں, پہلی سرکار سے اب تک انہوں نے یہی کہا کہ بھائی جو ہمارے رائٹس ہیں, جو ہماری سپیس ہے, وہ تو نہ چھین لینا. ہم اپنی سپیس, اپنے رائٹس کلیم کرتے ہیں. ابھی پورے کلیم نہیں کیے, کچھ کلیم کرنے شروع کیے, تو وہ آپ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہوئی. اس لیے کہ لوگ عادی نہیں ہیں وہاں کے. یہی صورتحال میں امریکہ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. امریکہ میں بھی جو مطلب سیٹلر امریکنز ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ امریکن جو ویلیوز ہیں, جو امریکن سسٹم ہے, اس پہ الہام عمر کی آئیڈیالوجی تو نہ تھوپے نا, یا اس پہ ادھر ادھر کی ایکسٹریم لیفٹ کی آئیڈیالوجی تو نہ تھوپے نا. آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اسلاموفوبیا ہے. بھئی کہاں کا اسلاموفوبیا ہے جب امریکہ میں بہت سارے مسلم جو ہیں وہ ممبر ہیں سینٹ یا کانگریس کے, اور پالیٹکس میں بہت ایکٹیو ہیں, ان کا بڑا اہم رول ہے. تو یہ وکٹم ان کا کارڈ تو نہ کھیلے نا. بھارت میں تو اس سے بھی زیادہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ہر جگہ پر ہیں, اور ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد یہ واویلا تو نہ مچائیں نا کہ بھئی ہم مارے گئے, لوٹے گئے. تو یہ جو
میجورٹی جو ہے صرف اور صرف اپنی اسپیس بھی لے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم نے مل جل کے رہنا ہے سماج میں. یہ نہیں ہے کہ آپ میجورٹی کو دیوار پہ لگا دیں اور میجورٹی کو ہی صبح و شام برا بھلا کہتے رہیں. یہی اس وقت ٹرمپ صاحب اس بات کا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, چونکہ ٹرمپ صاحب اتنے ویژنری پولیٹیشین نہیں ہیں جتنے پرائم منسٹر نریندر مودی یا ان کی ٹیم کے لوگ ہیں, یہ تو بات طے ہے. لیکن ٹرمپ صاحب کی جب یہ بات سنتے ہیں امریکنس, ان کو بات سمجھ آتی ہے. مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب اتنے زیادہ بلنڈر نہ انہوں نے کیے ہوتے یا وہ ان کی اتنی زیادہ لوز ٹنگ نہ ہوتی تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا اپنی اس میجورٹی کی سپیس سے, جو چاہیے. چونکہ اگر یہ کوئی کہے جی کہ امریکہ ایک ریسس سوسائٹی ہے تو پھر دنیا میں, یا بھارت کوئی ریسس سوسائٹی ہے, ان دونوں کے حوالے سے, تو پھر تو میری تو حیرت سے میں سوال اٹھاتا ہوں کہ بھئی پھر کون سا ملک ہے جو اتنا زیادہ اکاموڈیٹر ہو. امریکہ ہو, کینیڈا ہو, بھارت ہو, یہ تو خاص طور پر ٹاپ کے اکاموڈیٹو کنٹریز ہیں. جب آپ ان کو ریسسٹ کہتے ہیں تو پھر تو کوئی خوف خدا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مکمل طور پر اپنا تن من آپ پر وہ جیسے کہتے ہیں نا وارے کیے ہوئے ہیں, اور آپ ان کو بھی ریسسٹ ملک کہہ رہے ہیں. اچھا پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے, ہم ڈان کی بات ہوئی تھی نا, تو میں وہ ڈان کی طرف ہی واپس آ جاتا ہوں جی کہ کچھ ڈان ایسے سوچ بھی, ڈان ایک سوچ کا نام ہے. مطلب ڈان ایک ایسی سوچ کا نام ہے جہاں پہ جب آپ کے پاس پیسہ اور طاقت آ جاتی ہے تو آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر شعبے میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرے کو دباتے ہیں اور دوسرے کو کچلتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک مطلب بڑے پیارے اداکار ہمارے سشانت صاحب تھے, ان کو جو سوسائڈل ان کا جو مرڈر ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے, ان کے ساتھ ایک سوچا سمجھا کھیل ایسا رچایا گیا, ان کو اس نہج تک پہنچایا گیا, اور وہ اس کے پیچھے وہی ایک طاقتور مافیا تھا جو کہ جن کے اپنے اپنے کارپوریٹ انٹرسٹ تھے یا جو بھی کہہ لیں, اور اس پہ آواز اٹھانا آپ نے دیکھا کہ بہت کم لوگوں نے ہمت کی. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو, انکلوڈنگ کنگنا رناوت جی کو, کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ آواز اٹھی رہے, چلتی رہے, بڑھتی رہے, اور اس پہ لوگوں کی توجہ رہے تاکہ یہ معاملہ دب نہ جائے. اور جو لوگ اپنے آپ کو وہاں پہ خدا سمجھتے ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو وہاں پہ کوئی بہت بڑا ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کی اولاد سمجھتے ہیں, یا جو لوگ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا بھائی جان سمجھتے ہیں, ان کو بھی پتہ چلے کہ ایسی جو ہے وہ یہاں پہ بالکل ہی کوئی اندھی نہیں لگی ہوئی ہے کہ آپ جو دل چاہے کرتے پھریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اب میرے خیال میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, پوچھنا شروع ہو گئے. نہیں دیکھیے, بہت اہم پیش رفت ہے. بالی ووڈ میں بھی خاص طور پر ایک خاص طرح کی ایکسٹریم لیفٹ کی دادا گیری کچھ دہائیوں سے بنتی چلی آ رہی تھی. اب سشانت بیچارے کی موت اب وہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ سوئسائڈ ہے یا کوئی ایسا مرڈر کا کیس ہے. اس پہ تو اب بھارت کی سب سے بڑی جو انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے سی بی آئی کام کر رہا ہے, وہ تو ہم سب منتظر ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن کی کیا فائنڈنگز آتی ہیں, وہ اپنی جگہ پر. لیکن یہ ایک اویئرنیس کی جو پکار ہے وہ اب گونج رہی ہے, اور بالی ووڈ کے وہ جو دادا گیر ہیں ان کو اب منہ چھپانا پھر رہے ہیں, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ ایک ایسی کیمپین شروع ہوئی ہے. اب لوگ بہادری کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اب دیکھیے, اب سشانت کی بھی تو بہادری ہی تھی نا کہ وہ اس ایک طرح سے بہت ہی ایلیٹ کلب میں اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے گھسا. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے نہیں ایسا ہوا تھا, اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اداکار, امیتابھ بچن جی ہیں, ایون شاہ رخ خان ہیں, یہ سب کوئی ایلیٹ کلب کے لوگ نہیں تھے, محنت سے گھسے تھے اور انہوں نے اپنی جگہ بنائی. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہرحال انہوں نے ایک مافیا سا, انسین قسم کا مافیا سا بنا لیا ہوا ہے. اب وہ جو پاور گیم ہے جو آپ نے کہی کہ ڈان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو, اختیارات ہو, تو وہ کچھ وہاں پہ آلریڈی ڈان تھے اور کچھ نئے ڈان بن گئے وہاں پہ. اب سشانت کی جو ہلاکت ہے بیچارے کی, وہ اب ان سب کو ایکسپوز کر رہی ہے. اور کنگنا جو ہیں ایک ایسی بہادر اداکارہ ہیں
جو بہت ہی جانفشانی کے ساتھ صرف سشان کے معاملے میں نہیں، بہت لمبے عرصے سے اس مافیا کے خلاف لڑ رہی ہیں اور آواز اٹھاتی ہیں، بولتی ہیں. بہرحال اب وہ بھارت کی عوام کی اکثریت کی ایک طرح سے پسندیدہ اداکارہ کے طور پر سامنے آ چکی ہیں. تو وہ جتنے ڈان ہیں بالی ووڈ کے، اب ان کے لیے بہت مشکل ہو گئی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا بالی ووڈ کی ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں ہے کنگنا کا، تو ہم ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی بولنگ کر لیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کر لیں. اب وہ ان کے لیے بدتمیزی کرنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ الٹیمیٹلی جنتا کی آواز جو ہے جب مل جاتی ہے کسی سٹرگل کرنے والے کی آواز کے ساتھ، تو پھر جتنے یہ مافیے ہیں پھر یہ ڈسیپیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ان مافیاز کے لیے کنگنا کھڑی ہوئی ان کے خلاف، اور اب کنگنا کے ساتھ اور بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اور اب بہت سارے نام اور بھی ہیں، مگر ان کا نام سر فہرست ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت میں اویئرنیس جو ہے، چاہے وہ آرٹ کی دنیا کی ہو، چاہے بک انڈسٹری کی دنیا کی ہو، اویئرنیس بڑھ رہی ہے. جو آپ نے بات پیچھے کی تھی نا انیس بھائی، کہ آفٹر آل کیا وجہ ہے کہ بھارت کی جو میجورٹی ہے وہ پس رہی ہے، جو ہندو سویلائزیشن کے سناتن کے جو ماننے والے ہیں وہ پس رہے ہیں، باقی سارے ان کے خلاف بولنگ کر رہے ہیں. تو اب ایک اویئرنیس اتنی بڑھ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ اویئرنیس بڑھے گی، اور بڑے سینسیبل لوگ ہیں، وہ ریئیکشنری لوگ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ریئیکشنری وائسز بھی آپ کو مستقبل میں یا ایک آدمی بھی سننے کو ملتی ہو، وہ نیچرل ہوتا ہے، کسی سوسائٹی میں ایکشن اور ریئیکشن چلتا ہے. لیکن جنرلی جو اویئرنیس بھارت میں کریٹ ہو رہی ہے وہ سینسیبل لوگوں کی ہے، اور بہت نئے نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا ہندوتوا کی اویئرنیس کی وجہ سے ہماری کہیں جو سو کالڈ پرانی اوپننیس ہوتی تھی وہ تو نہیں ختم ہو جائے گی. اس پہ کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں. بالکل. تو لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ امریکہ ہو، بھارت ہو، یہ ان باتوں کا نتارہ کرنا ہوگا کہ بھئی یہ جو انہوں نے سو کالڈ انٹلیکچولیزم کے اپنے اپنے باکس بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، وہ باکسز اب ٹوٹیں گے، اور نئی جو ریالٹیز ہیں، نئی فلاسفیز، نئی اسٹریٹجیز ایوالو ہوں گی، اور نئی ریالٹیز چاہے وہ پرانی سویلائزیشن پر بیس کرتی ہوئی ہوں، چاہے وہ امریکہ کی بات ہو، بھارت کی بات ہو، وہ جو نئی سو کالڈ سویلائزیشن بنے گی پرانی سویلائزیشن میں بیس کرتے ہوئے، وہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. یہ وہ ڈیبیٹس ہیں جس میں ہم انگیج رہیں گے آنے والے دنوں میں. بہت بہت شکریہ طاہر بھائی، آپ نے وقت دیا اور اس موضوع پہ گفتگو ہوئی. ناظرین، اصل میں بات یہی ہے کہ جو ریئیکشنری کی بات کی نا طاہر بھائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو مطلب یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اتہاس گواہ ہے کہ ہندوستان کی جو دھرتی ماں کے جو سناتن دھرما کے ماننے والے، ہندوتوا کے ماننے والے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی بھی ریئیکشنری رویے ایٹیٹیوڈ نہیں رکھے، کبھی بھی کوئی ریونج فل کام نہیں کیا، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں وائلنس ہوتا ہو، اور یہ پیس اور امن کو لے کے چلے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، اس کے بعد ان کو دبایا گیا، مائنورٹیز نے رول کیا، سالوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں سال کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آنے والے دنوں میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کسی بھی طرح سے ریئیکشنری یا وائلنس پہ جائے گا. پرو ایکٹیو ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور آئی تھنک اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ پرو ایکٹیو ہو جائیں تاکہ پروٹیکٹ کر سکیں اس دھرتی کو، اس دھرم کو، اس سناتن کو، اور اپنے آپ کو، اور سب کو مل جل کر ایک موقع اپرچونٹی کا ملنا چاہیے، ورنہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ کنگنا رناوت جیسی جواں مرد ابھی ہمیں اور چاہیے، جو آواز بلند کر سکیں، جو اٹھا سکیں، جو لوگوں کو جگا سکیں اور ان کا ساتھ دیں. اور آپ نے دیکھا ویورز، بڑے امپورٹنٹ بات نوٹ کیجیے گا کہ جب کوئی آدمی سچ اور حق کے راستے پر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ابیوز اس کو ملتا ہے. اور میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک آرگنائز کیمپین کنگنا کے خلاف چلائی جا رہی ہے. سو اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اور آپ کو ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں.
اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، کہ آپ اس مافیا کے خلاف، اس ڈان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں جو کہ صدیوں سے ہمیں اور آپ کو دباتا چلا آ رہا ہے۔ انیس فاروقی کا پروگرام یہیں تک تھا، اجازت دیجیے گا۔ ہیو اے گریٹ ایوننگ۔ Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.